مسجد اقصی کی تکریم سر آنکھوں پر، لیکن وہ فلسطین کا ایک شخص جس کی خانہ کعبہ سے بھی زیادہ حرمت ہے، وہ انسان، وہ مسلمان جس کی تکریم اللہ رب العزت نے بتائی ہے، آنسو وہاں بھی بہائیں کہ کوئی ایک مسلمان جب اسرائیلی بم کا شکار بنتا ہے تو ہاں ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم ویسے ہی مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنانا چاہی تھی، وہ تو انہی بنیادوں پر بنی تھی کہ بھائی چارہ قائم کیا تھا، بردرہوڈ قائم کیا تھا اور ٹیم ورک قائم کی تھی۔ فلسطین کے اوپر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بڑی ریلیاں نکل رہی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑی پرزور مذمت کر دی ہے، باقاعدہ الگ الگ مقاموں کو سلیکٹ کر کے اپنے جلوس نکالے گئے۔ کیا ہم اس مسئلے پہ بھی ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا ہم ایک ساتھ بیٹھ کر اس کا راستہ نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم اس مسئلے کے لیے بھی ٹیم ورک کا کام سر انجام نہیں دے سکتے؟ جو ظالم کو نہ روکے وہ ظالم کے ساتھ ہے، جو قاتل کو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے کہ حق فتح یاب ہو، بتا دو اس کو جو باطل لشکر کے ساتھ ہے، اس ڈھنگ پہ ہے زور تو پھر یہ ڈھنگ ہی صحیح، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کے اندر دو مختلف قومیں ہوتی ہیں، یا تو ترقی یافتہ یا تو زوال پذیر۔ اگر ہم ترقی یافتہ اور زوال پذیر قوموں کی ہیرارکی نکالیں، وجوہات نکالیں کہ کوئی ترقی یافتہ کیوں ہے اور کوئی زوال پذیر کیوں ہے، تو ہمیں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں جن میں سے دو بنیادی وصف جو ہمیں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک جو مسئلہ ہے ٹیم ورک، جس قوم کے اندر ٹیم ورک نہ ہو اور جس قوم کے اندر سنسیریٹی نہ ہو، اخلاص نہ ہو، مخلصی نہ ہو اپنی قوم کے لیے، تو وہ دو قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جن میں ٹیم ورک اور سنسیریٹی نہ ہو۔ ناظرین، اب سب سے پہلے کہ ہمارے اس پاکستان ملک کے اندر مختلف اور بیشتر مسائل ہیں، آج جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے مختلف مسائل ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ آئیں ذرا جانوروں کی ایک قبیل کی طرف چلتے ہیں، ہسکی، جو بظاہر ایک بڑا خوبصورت کتا ہے، لوگ اس کو اپنے پاس رکھتے بھی ہیں اور لوگ بڑا اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ پولینڈ، فن لینڈ یا برفانی علاقوں کے اندر دیکھیں تو وہاں اس کتے سے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کتے کو باقاعدہ ایک سامان کو ادھر سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے کام آتا ہے، باقاعدہ اس ملکوں کی ریونیو جنریٹ کرنے میں کام آتا ہے۔ جب یہاں سے ٹورسٹ باہر ملک جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک ہسکی کی رائڈ کو انجوائے کرتے ہیں۔ وہ 6 7 8 ہسکی تقریباً ایک گاڑی کے آگے اس کو باندھ دیتے ہیں، جس سے 8 سے 10 من جو 300 سے 400 kg وزن ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین، ایک ہسکی جو پورے ملک کے لیے ترقی کا سبب بنتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم اگر دیکھیں تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہسکی ہی کیوں؟ تو ایک پہلا ذہن میں آپ کے سوال آئے گا کہ ہسکی اس وجہ سے کہ شاید یہ جانور بڑا طاقتور ہو کتوں کے اندر، اور اس کی جو ساخت ہے بڑی طاقتور ہو، اس وجہ سے یہ 8 سے 9 سے 10 من وزن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، نہیں، مختلف اور ایسے کتے کی نسل ہیں جیسے کہ روٹ وائلر ہے، ماسٹیف ہے، جرمن شیفرڈ ہے، جو اس سے زیادہ طاقتور ہیں، اس سے زیادہ جان رکھتے ہیں، تو پھر شاید یہ برفیلے علاقے میں سروائیو کر سکتا ہو اس وجہ سے۔ لیکن ناظرین، 8 اور قسم کے ایسے جانور ہیں، 8 اور قسم کے ایسے کتوں کی نسل ہے جو اس سے بھی زیادہ برفیلے ساون کے اندر، برفیلے راستوں کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ زیادہ وفادار ہیں؟ تو ناظرین، ہر کتے کی جو قسم ہوتی ہے وہ زیادہ وفادار ہوتی ہے، اور ان میں سے بھی 6 نسلیں جو سب سے زیادہ وفادار ہیں یہ ان میں بھی نہیں آتا ہے۔ تو سوال وہیں کھڑا ہے، آخر ہسکی کیوں؟ تو ایک وجہ سامنے آتی ہے کہ ہسکی جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ ٹیم ورک سے کرتا ہے، وہ اپنے مالک کے لیے سنسیئر ہوتا ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے تو یہ ایک 6 سے 8 کے وفد میں چلتے ہیں، اور جب یہ 6 سے 8 ملتے ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل کرنے کے کام آتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کسی بھی جانوروں کو 100 سے 50 سے 100 150 جانوروں کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں، ان کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں، ایک جگہ کھلا پلا سکتے ہیں، لیکن ایک مشن کے لیے ان کو ٹارگٹ سیٹ کر کے دے نہیں سکتے۔ وہ کبھی بھی مل جل کر ایک مشن کے لیے کام نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی مل جل کر ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ تمام جانوروں کو آپ دیکھ لیں، ایک گھوڑا اپنے مالک کے لیے آگ کے اندر کود سکتا ہے، لیکن 5 گھوڑے مل کر ایک دیوار نہیں گرا سکتے۔ یہ ٹیم ورک کی صفت اللہ رب العزت نے صرف انسانوں کے اندر رکھی ہے۔ اگر ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ مل جل کر ایک مشن کے لیے، ایک ٹیم ورک کے لیے، ایک سنسیریٹی کے ساتھ کسی جگہ کام کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ لیکن
آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس پاکستان کے اندر کبھی مسلکی، کبھی لسانی، کبھی فرقہ واریت اسلامی تناظر میں ہر طرح سے ہمیں توڑا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ایک ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی لوگ ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا ملک زوال پذیر اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ایک سنسیریٹی اور دوسری ٹیم ورک کی کمی ہے۔ آج اب دیکھیں فلسطین کی مثال لے لیں، ہم فلسطین کے اوپر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بڑی ریلیاں نکل رہی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑی پرزور مذمت کر دی ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر آپ میں کسی ایک سیاسی پارٹی کو یا دینی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، کسی مذہبی پارٹی کو، اگر آپ تمام پارٹیوں کے جلسوں کو دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ الگ الگ دنوں کا انتخاب کیا، الگ الگ راستوں کا انتخاب کیا کہ میرے اس راستے میں فلاں کا جلسہ تو نہیں آتا، میرے اس دن پر فلاں کا جلسہ تو کنٹریبیوٹ ہو کر ہماری کہیں ساخت تو خراب نہیں ہو جائے گی۔ باقاعدہ الگ الگ مقاموں کو سلیکٹ کر کے اپنے جلوس نکالے گئے۔ کیا ہم اس مسئلے پہ بھی ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا ہم ایک ساتھ بیٹھ کر اس کا راستہ نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم اس مسئلے کے لیے بھی ٹیم ورک کا کام سر انجام نہیں دے سکتے؟ یہ شروع سے ہمارے ہاں مسئلہ کب رہا؟ آج سے پہلے جب ہم نے سویڈن میں دیکھا کہ قرآن کو نظر آتش کیا گیا، 55 سے زائد اسلامی ممالک ہیں کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر ایک سٹرونگ ڈائلاگ کی صورت میں ایک سٹرونگ ہم ان کو پرسپیکٹو نہیں دے سکتے کہ ہاں ہم اس مسئلے پہ سارے ساتھ ہیں؟ تو ناظرین کرام، ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کچھ کریں تو ہمارے تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام ریلیجس اسکالرس کو، انٹلیکچوئلس کو، تمام جو بھی اپنے آپ کو ذی شعور لوگ بولتے ہیں، ان کو ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو وجوہات ہیں، ایک کراہت الموت ہے، دوسرا حب الدنیا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے مشن سے ہٹ جائے گا اور یہ تمام عالم مسلمانوں کے خلاف اسی طرح ان کو کھائے گا جیسے دسترخوان پر کسی نے لذیذ قسم کی ڈشیں رکھی ہوں اور ڈشوں سے وہ کسی کو چیزیں اٹھا کر کھا رہے ہوں، ایسا مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن آج جب ہمارے اندر دنیا کی محبت ہے، ہم خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کسی کو ساتھ لے کر نہیں بڑھنا چاہتے، تو ہمارے لیے مسائل ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطین کے لیے پرزور آواز اٹھائیں اور ایک نہیں، آواز کو توانا کرنے کے لیے مل جل کر ہم یہ دیکھیں کہ آج میک ڈونلڈس کو دیکھ لیں، آج اس قسم کی جتنے برانڈز ہیں، کوکا کولا کو دیکھ لیں، یا ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ برانڈز اونلی ورک فار دیم سیلف، their basic aim is to earn money، وہ تو پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ برانڈ بھی کھل کر اسرائیل کے لیے سامنے آ گئے، انہوں نے فری میلز اناؤنس کر دیے فار دا سولجرز آف اسرائیل۔ آج بھی ہم خاموش ہیں، ہماری یہ برانڈز کہاں مر گئے ہیں؟ ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارا یہ ملک جو اسلامی نظریاتی کے لیے بنا گیا تھا، جو ایک کلمے کی بنیاد پر بنا گیا تھا، آج ہماری حدیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمام امت کا مثل جسدی ہے، جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، ہماری آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آنکھ میں تکلیف ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بلکہ پورا جسم اس کے کانسیکوینسز بیئر کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم ایک جسم کی مانند ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ایک بات میں آج سن رہا ہوں کہ آج کل بڑے ہمارے علماء اور مختلف قسم کے مسجد اقصیٰ کی امپورٹنس پر بھی بیانات آ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ کی تکریم سر آنکھوں پر، مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنا ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ یروشلم کے اندر بہت سارے انبیاء کی قبور بھی ہیں، یہ تمام فضائل اپنی جگہ، لیکن وہ فلسطین کا ایک شخص جس کی خانہ کعبہ سے بھی زیادہ حرمت ہے، وہ انسان، وہ مسلمان جس کی تکریم اللہ رب العزت نے بتائی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی سوچیں، آنسو وہاں بھی بہائیں کہ کوئی ایک مسلمان جب اسرائیلی بم کا شکار بنتا ہے تو ہاں ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہمیں وہ تکلیف ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو ہم مسلمان ہیں، اگر نہیں ہوتی تو آج آئیں آپ اور میں اپنے ایمان کے اوپر فوکس کریں کہ ہمارا ایمان وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، کہ ہم ویسے ہی مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنانا چاہی تھی، وہ تو انہی بنیادوں پر بنی تھی کہ بھائی چارہ قائم کیا تھا، بردرہڈ قائم کیا تھا اور ٹیم ورک قائم کی تھی۔ اگر آج ایسا نہیں ہے تو یہ ملک اسی طرح انتشار پھیلتا رہے گا، مسلم دنیا اسی طرح کفار ہمیں للکارتا رہے گا اور کفار ہمیں نیست و نابود کر جائے گا۔ آخری میسج یہی ہے کہ آج یہ فلسطین کا واقعہ ہمیں بار بار صدائیں دیتا ہے، اے لوگو اٹھ کھڑے ہو، آؤ ایک ساتھ مل جل کر کام کرو، چھوڑ دو کوئی سیاسی اختلافات ہیں، مذہبی اختلافات ہیں، لسانی اختلافات ہیں، سرحدوں کو بیچ سے ہٹاؤ، مل جاؤ، ایک ساتھ کھڑے ہو اور بتا دو کہ نہ یہ زر کی جنگ ہے، نہ زمینوں کی جنگ ہے،
یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے. جو خون ہم نے نظر کیا ہے اس زمین کو، وہ خون ہے حیا کے پھولوں کے واسطے. پھوٹے گی صبح ہم لہو رنگ ہی سہی، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی. جو ظالم کو نہ روکے وہ ظالم کے ساتھ ہے، جو قاتل کو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے. ہم اٹھ کھڑے ہوئے کہ حق فتح یاب ہو، بتا دو اس کو جو باطل لشکر کے ساتھ ہے. اس ڈھنگ پہ ہے زور تو پھر یہ ڈھنگ ہی سہی، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی.